السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انداز گفتگو، کامیابی کی کنجی۔ کینیڈا میں ہونے والی کانفرنس میں سال 2000 میں ایک اہم بات پر زور دیا گیا ہے۔ اگر شملہ جیسے کسی علاقے کا کوئی ملازم یا فرد اپنے کام میں ترقی چاہتا ہے تو اسے اپنے گفتگو کا انداز بہتر بنانا ہوگا۔ انداز گفتگو صرف بولنے کا طریقہ نہیں بلکہ ایک مکمل شخصیت کا عکس ہے۔ سال 2000 میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آپ چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آئی ٹی ماہر ہو یا کاروباری شخصیت میں کوئی بھی مقام پر ہو، ہر میدان میں کامیابی کے لیے آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز پر محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، بہترین لباس ہے، پہلا تاثر زبردست ہے تو یہ صرف شروعات ہے، لیکن آپ کی اصل پہچان تب بنتی ہے جب آپ بولتے ہیں۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت کا انداز، آپ کا لہجہ، یہ سب کچھ آپ کی شخصیت کو پرکھنے کے اہم پیمانے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے، وہاں انداز گفتگو کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ جب ہم SMS، واٹس ایپ، ای میلز کے ذریعے بات کرتے ہیں تو اکثر املا، سپیلنگ، گرامر کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جو ہماری پروفیشنلزم پر سوال اٹھاتی ہیں۔ اور جب ہم سامنے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج، ہماری آنکھوں کا انداز، ہمارے ہاتھوں کے حرکات، سب کچھ ہمارے الفاظ سے زیادہ بولتا ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق گفتگو کے دوران ایسی بات چھیڑیں جو سامنے والوں کو معلوم ہو تاکہ وہ دلچسپی لے، اور اگر آپ کوئی ایسی بات کرنا شروع کر دیں جسے اسے سرے سے معلوم ہی نہ ہو تو وہ بور ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں مری سے واپس آئیں اور اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جبکہ وہ مری گئے ہی نہیں تو وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیں گے۔ لہٰذا گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرا شخص بات کرتے ہوئے انٹرسٹ لے، چاہے آپ اپنے دوستوں سے بات کریں یا رشتہ داروں سے یا ٹیم ممبر سے، ہر ایک ساتھ بات کرنے کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، سوال پوچھنا گفتگو میں سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو اس کی پوری توجہ آپ کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے انٹرویو دے رہے ہیں یا کسی بڑے آفیسر کے سامنے بیٹھے ہیں تو وہ یہی الفاظ دیکھے گا کہ آپ بولتے کیسے ہیں، آپ کے الفاظ کیسے ہیں، آپ کی ٹون کیسی ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیا پیغام دے رہی ہے۔ اس لیے گفتگو کے ساتھ ساتھ سننے کا سلیقہ بھی ضروری ہے۔ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب دوسرا شخص بات کرے تو اس کی بات کا آخری جملہ دہرا دیں۔ اسے یقین ہوگا کہ آپ اس کی بات غور سے سن رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو اس دوران موبائل فون کو ہاتھ نہ لگائیں بلکہ اس کی بات کو توجہ سے سنیں اور اپنی بات کو بھی ظاہر کریں۔ واٹس ایپ، ای میل یا وائس نوٹس کے ذریعے بات کر رہے ہوں تو تب بھی توجہ دیں، بیچ میں کسی اور کی طرف دھیان نہ دیں۔ گفتگو کے دوران خود کو بہتر کیسے کریں؟ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی باڈی لینگویج، آنکھیں، ہاتھ، جسم سب بولتے ہیں تو آپ ان پر فوکس کریں۔ مسکراہٹ، چاہے آمنے سامنے بات ہو یا SMS یا ای میل، ایک مسکراہٹ آپ کے ذہن اور گفتگو کو نرم بناتی ہے۔ نرمی اور سادگی، سخت الفاظ یا تلخ لہجہ لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے تو ہمیشہ سخت الفاظ نہ بولیں۔ غصے میں نہ بولیں، صرف 15 سیکنڈ خاموش رکھنا آپ کو تباہ کن الفاظ سے بچا سکتا ہے۔ سوالات کی طاقت رکھیں، گفتگو میں سوالات ڈالیں، دوسروں کو شامل کریں، ان کی رائے لیں، ان سے اظہار کریں آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی بات کا علم نہیں تو وہ ان سے لیں جو وہ جانتے ہیں۔ اپنے سننے والوں کو سمجھیں کہ وہ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یا وہ کس بارے میں سننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹر ہے یا کوئی مناسب الفاظ ہیں تو آپ ان کے لیے وہ چنیں۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اصرار نہ کریں، اگر کوئی بات غلط کہہ دی تو مان لیں، ضد نہ کریں۔ گفتگو کا مقصد واضح کریں، باتیں صرف باتوں میں نہ ٹالیں بلکہ کچھ سیکھنے، سکھانے یا مقصد بات کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں، ایک بار نکل گئے تو واپس نہیں آتے، یا تو پھول بن کر خوشبو دیں گے یا زخم دے کر نشان چھوڑ جائیں گے۔ آخر میں جب آپ کسی سے بات کریں، چاہے واٹس ایپ پہ ہو، کال ہو، فون کال ہو، تو آپ کو چاہیے آپ اس وقت اٹینٹیو رہیں، لوگوں کی باتوں کو غور سے سنیں، ہمیشہ نرم لہجہ، مثبت سوچ اور مسکراہٹ کے ساتھ لے آئیں۔ اندازے گفتگو کو بہترین بنائیں، انشاءاللہ زندگی خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو یہ باتیں مناسب لگی ہیں، فائدے مند لگی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔